ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ ایران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 جج جاں بحق۔ کولکتہ کے آرزی کار قتل کیس کا فیصلہ، سنجے رائے ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کا قصوروار۔ جی آئی او تلنگانہ کے وفد کی رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا سے ملاقات۔ خواتین کی تعلیمی اور سماجی ترقی میں جی آئی او کے کردار کی ستائش، کویتا کا تأثر۔ چیمپئنز ٹرافی 2025، بھارت نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ محمد سمیع اور کلدیپ یادو کی واپسی۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ ایران میں سپریم کورٹ کے 3 ججز پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 جج جاں بحق ہو گئے، جبکہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس نیوز نے بتایا کہ تہران میں ایران کی سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں جج محمد مغیث اور حجت الاسلام علی رضائی سمیت 2 جج ہلاک ہو گئے، جبکہ تیسرے جج زخمی ہوئے اور ان کا علاج جاری ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ ایران کے جوڈیشری میڈیا سینٹر نے اس واقعے کے حوالے سے جاری بیان میں کہا کہ آج صبح سپریم کورٹ میں ایک مسلح درانداز نے حملہ کیا، جس میں 2 تجربہ کار ججوں کو نشانہ بنایا گیا، جو قومی سلامتی، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف جرائم کے خلاف اپنی لڑائی کے لیے مشہور ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی کابینہ نے ہفتے کے اوائل میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ معاہدے کے تحت حماس کے پاس قید درجنوں یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں بند ہزاروں فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ اسی کے ساتھ غزہ میں 15 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت پر بریک لگ جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد دونوں فریق اپنی اب تک کی سب سے مہلک اور تباہ کن جنگ کو ختم کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ غزہ کے بے گھر افراد کو اب بے صبری سے اتوار کا انتظار ہے۔ اس دوران ایک طرف جہاں غزہ میں جشن منایا گیا اور خوشیوں کا اظہار کیا گیا، وہیں تل ابیب میں بھی بڑی تعداد میں یہودیوں نے جشن منایا اور معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ دریں اثنا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جمعہ کو سرکاری رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 101 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس سروس کے ترجمان محمود بسال نے انکشاف کیا کہ ہلاک ہونے والوں میں 31 خواتین اور 27 بچے شامل ہیں۔ 20 جنوری کو دنیا بھر کی نظریں امریکہ پر مرکوز ہوں گی، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ سخت سردی کے باعث ان کے حلف برداری کے مقام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ موسم کے شدید انتباہ کی روشنی میں تقریب اب یو ایس کیپٹل کے اندر منعقد کی جائے گی۔ یہ 40 سال میں پہلا موقع ہوگا جب کوئی امریکی صدر موسم کی شدت کے سبب اندرون خانہ حلف اٹھائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 17 جنوری کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان میں کہا، ملک میں آرکٹک طوفان کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نقصان یا چوٹ لگے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دعا اور دیگر تقاریر کے ساتھ افتتاحی خطاب بھی یو ایس کیپٹل روٹونڈا کے اندر کیا جائے۔ گزشتہ مرتبہ 1985 میں امریکہ کے سابق صدر رونالڈ ریگن نے بھی سخت سردی کی وجہ سے اپنی حلف برداری کی تقریب کا مقام تبدیل کیا تھا اور اندر ہی تقریر کی تھی۔ حالیہ تقریب پہلے نیو نیشنل مال، یو ایس کیپٹل کے باہر ہونا تھی۔ پیشگوئی کے مطابق 21 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں درجہ حرارت -60 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ اس دوران سرد ہوائیں لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ کیپٹل ون ایرینیا کے اندر اس تقریب کو بڑی اسکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیپٹل ون ایرینا واشنگٹن ڈی سی میں واقع ایک بڑا ہال ہے، جس میں 20,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ کولکتہ کے آرزی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں 31 سالہ ٹرینی خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم سنجے رائے کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ پیر کو عدالت میں سزا پر بحث ہوگی۔ عدالت نے آج سنجے رائے کو مجرم قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ 9 اگست 2024 کو پیش آیا تھا، جب متاثرہ کی لاش اسپتال کے سیمینار ہال سے برآمد ہوئی تھی۔ آج 18 جنوری 2025 کو عدالت نے سنجے رائے کو قصوروار قرار دیا ہے۔ سزا کا اعلان بعد میں متوقع ہے،
جس میں ممکنہ طور پر پھانسی یا عمر قید کی سزا شامل ہو سکتی ہے۔ وشو ہندو پریشد یعنی VHP کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے انتہائی نفرت انگیز تبصرے کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے طلب کیے گئے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج شیکھر کمار یادو اپنے متنازعہ بیان پر قائم ہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ اپنے تبصرے پر قائم ہیں جو ان کے مطابق عدالتی طرز عمل کے کسی اصول کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس یادو نے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون بھنسالی کو لکھے اپنے خط میں کہا ہے کہ ان کی تقریر آئین میں درج اقدار کے مطابق سماجی مسائل پر خیالات کا اظہار ہے اور کسی کمیونٹی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں تھی۔ چیف جسٹس بھنسالی نے 17 دسمبر کو چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ سے ملاقات کے بعد جسٹس یادو سے جواب طلب کیا تھا۔ یادو سے جواب طلب کرنے والے خط میں ان کی تقریر کے خلاف ایک لا اسٹوڈنٹ اور ایک سابق IPS افسر کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں گو رکشا سے متعلق ان کے ایک فیصلے اور کارکنوں کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یادو نے اپنے جواب میں کہا کہ گو رکشا سماج کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے اور اسے قانون کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI کے سابق سربراہ ابوبکر کو صحت کی بنیاد پر ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ جسٹس MM سندریش کی قیادت والی بینچ نے ایمس کی میڈیکل رپورٹ دیکھنے کے بعد گھر پر نظر بندی کا حکم دینے کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ جسٹس MM سندریش اور راجیش بندل پر مشتمل بینچ نے ابوبکر کے میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ان کی رہائی کے خلاف فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اس مرحلے پر ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ریاست کی آبادی میں اضافہ کرنے کے مقصد سے ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون لایا جائے گا کہ بلدیاتی الیکشن لڑنے کے خواہش مند کے کم از کم 2 بچے ہوں۔ جمعرات کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے CM نائیڈو نے آبادی کے انتظام کے تئیں ریاست کے نقطہ نظر میں تبدیلی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں آبادی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اب اسے اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ آبادی کبھی بوجھ تھی، اب یہ ایک اثاثہ ہے۔ پہلے ہم آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مراعات دیتے تھے۔ ہم نے ایک قانون بنایا جس کے مطابق اگر آپ کے 2 سے زیادہ بچے ہیں تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن اب ہمیں آبادی میں اضافے کی ضرورت ہے۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کے ایک وفد نے آج بنجارہ ہلز میں واقع BRS قائد و رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر GIO کے وفد نے تنظیم کی جانب سے سال نو کی خصوصی ڈائری کلوا کنٹلا کویتا کو پیش کی۔ اس ملاقات میں GIO کے نمائندوں نے تنظیم کے مشن، کارکردگی اور آئندہ منصوبوں پر روشنی ڈالی اور سماجی و تعلیمی میدان میں خواتین کی ترقی کے حوالے سے اپنی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویتا نے GIO کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین کی تعلیمی اور سماجی ترقی میں اس طرح کی تنظیموں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے GIO کی ٹیم کو نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وفد میں صدر تلنگانہ GIO اصفیہ انم، سٹی سیکریٹری GIO ثانیہ مریم، CSC رکن GIO حیدرآباد امت الاسلام شفا، نہا غلام، فیڈرل کمیٹی ممبر نیشنل فیڈریشن GIO موجود تھے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کا اعلان چیئرمین سلیکٹر اجیت اگرکر اور کپتان روہت شرما نے ممبئی میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی اسکواڈ میں فاسٹ بالر محمد شامی اور اسپنر کلدیپ یادو کی واپسی ہوئی ہے۔ محمد شامی ICC ون ڈے ورلڈ کپ 2023 کے دوران وائٹ بال کرکٹ کھیلی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسکواڈ میں بھارتی فاسٹ بالر جسپریت بمراہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بھارتی ٹیم ICC چیمپئنز ٹرافی کے اپنے تمام میچز دبئی میں کھیلے گی۔ روہت شرما کپتان، شبھمن گل نائب کپتان، وراٹ کوہلی، شریاس ایئر، اکشر پٹیل، محمد شامی، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادو، رویندر جڈیجا، رشبھ پنت وکٹ کیپر، واشنگٹن سندر، KL راہل، ہاردک پانڈیا، یشسوی جیسوال، جبکہ ہرشیت رانا ریزرو کھلاڑی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔